ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ حضرات کی اس دیار محبت میں پہلی بار نہیں آیا، بار بار آ چکا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ کہاں بار بار آئے ہیں، ہم تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ جی نہیں، آج سے 38-39 سال پہلے مدرسہ مخزن العلوم دلدار نگر میں نے حفظ کیا۔ یہ وہی گاؤں ہے کورا جہاں ہم بقرعید کا چمڑا وصول کرنے آتے تھے، اور آج آپ کے سامنے تقریر کرنے آیا ہوں۔ اللہ مہربان تو گدھا پہلوان، کیا کیجئے گا۔ کھیتے کھیت آتے تھے، یہاں کوئی بھی میلاد ہو حضرت مولانا احمد الحسینی صاحب کے ساتھ نعت پڑھنے کے لیے میں آتا تھا، مجھے یاد ہے۔ اب پیدل رات ہی میں جاتے تھے، وہی دلدار نگر اسٹیشن ہے۔ جب میں یہاں پڑھتا تھا 2 بجے رات میں 1 بجے رات میں مگدھ ایکسپریس سے میں اترتا تھا، اور سر پر ایک پیٹی ہوتی تھی، کندھے پر ایک بورا ہوتا تھا، اور پیدل مدرسہ جاتا تھا تنے تنہا۔ راستے میں کتے بھوکتے تھے، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا پڑھ کے میں دم کرتا تھا کتے پہ تاکہ وہ کاٹے نہیں۔ آج سے 39 سال پہلے جو لڑکا کندھے پہ بورا اٹھائے ہوئے، سر پہ پیٹی اٹھائے ہوئے پیدل چل جا رہا تھا، آج وہی لڑکا ہے، اسٹیشن وہی ہے، ٹرین تقریباً وہی ہے، لیکن آج اس لڑکے کے لیے 4 چکا گاڑی گئی تھی ریسیو کرنے کے لیے۔ یہ سب قدرت کا کرشمہ ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور یہاں پہ رک کر سمجھئے کہ مدرسے نے آپ کو کیا دیا، سبق مل گیا۔ مدرسے نے آپ کو کیا دیا، اس کا جواب مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو آج اس اجلاس میں خطاب کرنے والے مقررین بھی نہیں ہوتے۔ مدرسے ہی نے شکیل بھی دیا، آپ کے حوالے کیا، مدرسے کا پروجیکٹ۔ حضرت مولانا سید عرفان احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اس زمانے میں وہاں پڑھتے تھے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، کس کو معلوم تھا کہ مستقبل میں تم یہاں تقریر کرنے آؤ گے۔ میرے بھائیوں، بس توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر آپ سن لیجیے، میرے سامنے ہمارا عنوان موجود ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، 2 حدیثیں پڑھی ہیں، دونوں کی مختصر تشریح کر کے میں رخصت ہوں گا۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، کن عالما، اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلک۔ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اسکولوں میں پوچھا جاتا ہے اسٹوڈنٹ سے، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ سر ہم پائلٹ بننا چاہتے ہیں۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم پروفیسر بننا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سے کچھ نہیں بنیں گے، آئیے رسول اللہ سے مشورہ کیجئے کہ یا رسول اللہ ہم کو کیا بننا چاہیے، آپ جو ہم کو کہیے گا ہم وہی بنیں گے۔ آئیے نبی کا مشورہ قبول کیجئے۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے استاد محترم یہاں موجود ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام صاحب دامت برکاتہم، حضرت سے میں نے آمد نامہ پڑھی تھی، اور آمد نامہ پڑھتے ہوئے ایک چھڑی کھائے تھے، ہم کو پورا یاد ہے۔ وہ ایک چھڑی بڑی کام کی چھڑی نکلی۔ حضرت بار بار ہم کو استاد استاد کہہ رہے تھے، استاد کا مطلب شاگرد، میں حضرت کا شاگرد ہوں۔ ایک اور میرے استاد محترم حضرت قاری آفتاب صاحب دامت برکاتہم، وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت سے میں نے قرأت اور کتابت سیکھی ہے۔ میرا پروردگار میرے ان اساتذہ کو ہر طرح کی خوبیاں عطا فرمائے، اور کئی استاذ تو
مدرسہ مخزن العلوم کے احاطے میں لیتے ہوئے حضرت مولانا عمر صاحب، حضرت مولانا علی حسن صاحب اور حضرت قاری فیاض صاحب، ان لوگوں کے قبروں پہ جا کر کے ہم نے ان سے ملاقات کی ہے۔ مدرسہ میں 34 سال کے بعد دستار بندی کے لیے میں آیا تھا، 34 سال کے بعد آج پہلا دیدار ہوا ہے۔ کتنے اساتذہ قبر میں چلے گئے اور اس زمانے کے جو اساتذہ جوان تھے آج بوڑھے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، آئیے نبی سے پوچھتے ہیں، میرے آقا، میرے محبوب، آپ بتائیے نا کہ ہم کیا بنے؟ پیارے آقا کا مشورہ قبول ہے؟ بولیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں تم بننا چاہتے ہو، لیو نمبر 1 4 آپشن ہے، 4 میں سے کچھ بھی بن جاؤ، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ دیکھیے گا یہ چاروں میں سے آپ کا نام آ رہا ہے کہ نہیں؟ چاروں آپشن ہے، 5واں کوئی آپشن نہیں ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں بننا ہے تو کن عالمن، عالم بن جاؤ۔ نمبر 1 عالم بن جاؤ۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام مبارک ہو، مبارک ہو، نبی نے جو بننے کو کہا آپ نے وہی بن کے دکھلا دیا۔ پہلا چوائس، پہلی پسند، نبی کی پہلی پسند، کن عالمن، عالم بن جاؤ۔ علماء نے لپک کے لے لیا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھیے گا آپ کا نام کب آ رہا ہے۔ نمبر 2، آپ بھی غور کرنا تمہارا نام آ رہا ہے کہ نہیں۔ نمبر 2، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ۔ آ گیا نام، مبارک ہو، مبارک ہو، آپ لوگوں کو بھی بہت مبارک ہو۔ نبی نے جو بننے کو کہا وہی تم نے بن کے دکھلا دیا، طالب علم بن جاؤ۔ ابھی تک آپ کا نام نہیں آیا، انتظار کیجئے۔ کن عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، طالب علم بن جاؤ۔ نمبر 3 ڈائل کیجئے، او مستمعن، علماء کی بات سننے والے بن جاؤ۔ نام آیا آپ کا؟ علماء کی بات سننے والے، عمل کے جذبے سے سننے والے بن جاؤ۔ بولیے نا آپ کا نام آیا کہ نہیں؟ یہ تیسرا آپشن آپ نے لے لیا۔ چلیے آپ کو بھی بہت بہت بدھائی ہو، بہت بہت مبارک کہ علماء کی بات آپ عقیدت کے جذبے سے، عمل کے جذبے سے سننے کے لیے کشا کشا تشریف لائے ہیں۔ دن کے پروگرام میں اتنا بڑا مجمع میں نہیں دیکھتا ہوں، حالانکہ جلسوں میں میں جاتا رہتا ہوں۔ دن تو کاموں کا وقت ہے، مشغولیت کا وقت ہے۔ آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، آپ کے شوق و جذبہ کو میں سلام کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عرفان صاحب کی دعوت پر آپ یہاں چلے آئے۔ نہیں، مولانا عرفان صاحب کی دعوت پہ نہیں آئے ہیں، داعی کوئی اور ہے، بلایا کسی اور نے۔ کس نے آپ کو بلایا ہے؟ قرآن نے۔ قرآن کی دعوت پر آئے ہیں جی، قرآن نے آپ کو بلایا ہے اور آئندہ بھی آتے رہیے گا۔ نمبر 1 عالم بن جاؤ، مبارک ہو، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ، آپ کو بھی مبارک ہو، او مستمعن، یہ علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ لاسٹ آپشن، چوتھا بتا دوں، او محبن، او محبن، علماء سے اور طلباء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ علماء سے اور ان حفاظ اور طلباء سے محبت کرنے والے، بتائیے آپ لوگ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے نا جی، علماء سے اور طلباء سے محبت کرتے ہیں؟ اجی کہیے نا کہ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ اگر ہم علماء سے محبت نہ کرتے، اگر ہم طالب علم سے محبت نہ کرتے تو ہم یہاں آتے کیوں؟ ہم یہاں آتے کیوں؟ ہمارا آنا بتا رہا ہے کہ ہم ان علماء سے محبت کرتے ہیں اور طالب علم سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں آپ لوگ؟ تو آپ لوگ تو بڑے چلاک نکلے،
دو آپشن لوٹ لیا نہیں، تیسرا اور چوتھا، کیونکہ علماء کی بات سننے والے بھی اور علماء سے محبت کر، چوتھا بھی آپ کے نام، چلیے آپ لوگوں کو ڈبل ڈبل مبارک، ڈبل ڈبل مبارک، دو آپ نے لپک کے لے لیا۔ میرے بھائیوں، یہ مجلس ہی ہے قرآن کے نام پر، آپ کہیے گا کہ سب مولوی صاحب قرآن کے بارے میں بول رہے ہیں، عجیب، ہماری زندگی کروڑ گنا بڑھا دی جائے، پھر موت آئے اور پھر زندگی ملے، وہ زندگی بھی 1 کروڑ سال کی ہو، پھر موت آئے، پھر زندگی ملے، پھر موت آئے، پھر زندگی ملے، ہر بار زندگی ملے، اور پوری زندگی عظمت قرآن اور حقوق قرآن کو بیان کرتا چلا جاؤں، قسم خدا کی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ جو حفاظ کرام آپ کے سامنے ہیں نا، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجئے، یہ گدڑی میں لال چھپائے ہے، بہت سپر پاور ہے، یہ بہت بھینکر ہتھیار سے لیس ہے۔ رب العزت نے اپنے قرآن کی رکشا کے لیے اس کو چنا ہے۔ یہ سروے اللہ تعالیٰ کا بہت سارا شعبہ ہے، رزق پہنچانے کا شعبہ، ہوا چلانے کا شعبہ، بارش برسانے کا الگ وبھاگ ہے، رزق پہنچانے کا الگ وبھاگ ہے، ہماری آپ کی حفاظت کے لیے الگ وبھاگ ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ حادثے سے بال ہم بچ جاتے ہیں، بغل سے ٹرک گزری، ارے ابھی ٹھوکر لگ جاتی، اللہ تیرا کرم ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فرشتے ہیں ہماری سرکشا کے لیے، وہ بچاتے ہیں۔ خود میرا بیٹا چھت کے اوپر سے روڈ پہ گر گیا، 1.5 سال کا بچہ، 1.5 سال کا بچہ چھت کے اوپر سے سیمنٹڈ روڈ دھڑام سے گیا۔ بتائیے، اس کا تو چوکھا بن جانا چاہیے، بھرتا بن جانا چاہیے، لیکن وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کیچ کر لیتے ہیں۔ فرشتے ہماری آپ کی حفاظت پر متعین ہے، تعینات ہے، وہ کیچ کر لیتے ہیں۔ ہماری آپ کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے الگ وبھاگ ہے، بارش برسانے کا الگ وبھاگ ہے، ہوا چلانے کا الگ وبھاگ ہے، اور ایک وبھاگ ہے قرآن سرکشا۔ قرآن کے سرکشا کا وبھاگ الگ ہے، قرآن کی حفاظت کا وبھاگ الگ ہے۔ یہ مدرسہ کیا ہے؟ قرآن سرکشا کیندر ہے۔ میں ابھی کی زبان میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ مدرسہ کیا ہے؟ بولیے نا، قرآن سرکشا کیندر یا رکشا کیندر، قرآن کی حفاظت کا یہ خدائی دفتر ہے، یہ خدائی کاریالے ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک شعبہ رزق پہنچانے کا فرشتوں کو لگا دیا، ہوا چلانے کا شعبہ ہے، فرشتوں کو لگا دیا، ہماری آپ کی حفاظت کے شعبے میں فرشتوں کو لگا دیا۔ لیکن جب قرآن کی حفاظت کی باری آئی، جبرائیل تم نہیں، میکائیل تم نہیں، اسرائیل آپ سے دوسرا کام لینا ہے۔ پروردگار قرآن کی حفاظت کا کام کس سے لیجئے گا؟ قرآن کی حفاظت کی جب باری آئی، رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کام نہیں لیا، آپ کے ہمارے بیٹا پوتا بھتیجا بھانجا ان لوگوں کو لگا دیا کہ تم ہمارے ورکر ہو، قرآن کی رکشا کا کام تمہارا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے، یہ قرآن سرکشا کیندر جو کاریالے ہے، اس کے یہ لوگ کرمچاری ہیں، قرآن کی حفاظت کرنا۔ یہ بتائیے، صبح صبح آپ اٹھے، یہ اللہ کا سلیکشن ہے، پورے گاؤں علاقے میں سروے ہوا ہوگا، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سروے کروایا ہوگا کہ فرشتوں، میں اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے ورکر بحال کرنا چاہتا ہوں، کرمچاری بحال کرنا چاہتا ہوں، سروے کر کے بتاؤ کہ کون بہتر رہے گا۔ فرشتوں نے سروے کیا، ہر گھر کو دیکھا،
کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا فلاں یہ قرآن کی حفاظت کے لیے ٹھیک رہے گا۔ میرے بچوں، عزیز حفاظ کرام، تم کو اللہ نے چنا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی نیت کیجئے کہ ہم اپنے بیٹا کو حافظ بنائیں گے۔ خالی دوسرے کے بیٹا کی دستار بندی دیکھنے آئیے گا، ارے کبھی کبھی اپنے بیٹا کی دستار بندی دیکھنے بھی تو آئیے۔ نیت کیجئے نا، بیٹا سب بڑا ہو گیا، پوتا کے بارے میں نیت کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ حافظ ہونے کے بعد اس کو آپ جس لائن میں دیجئے گا وہ اس لائن میں جھنڈا گاڑ دے گا۔ حافظ بننے کے بعد آپ میڈیکل میں دیجئے، وہ ڈاکٹروں کا باپ نکلے گا۔ حافظ ہونے کے بعد انجینئر بنائیے گا، انجینئروں کا دادا نکلے گا۔ اگر حافظ ہونے کے بعد اس کو بیرسٹر بنا دیجئے، وکیلوں کا ہیڈ ماسٹر نکلے گا۔ حافظ ہونے کے بعد دماغ کی میموری بہت تیز ہو جاتی ہے۔ جب قرآن یاد، چھری ہے نا، چھری میں زنگ لگتا ہے، ایسے سے پیجاتے ہیں، ہمارے ہم پیجانا بولتے ہیں، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ پیجانا ہے۔ قرآن یاد جس نے کر لیا، دماغ کا وائرس سب نکل گیا۔ بھاری سے بھاری کتاب یاد کرنے کی صلاحیت اور چھمتا آ جاتی ہے۔ اس کے کام میں رفتار پیدا ہوگی، پک اپ آ جائے گا، ایکسپیرینس میں اضافہ ہو جائے گا، وہ بہت ایکٹیو، کام میں رفتار آ جائے گا حافظ کے کام میں۔ مثال دیکھیے، پٹنہ چلیے میرے ساتھ۔ پٹنہ میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر زید آزاد، سنا ہے نام؟ بہت نامی گرامی ڈاکٹر، صرف بہار نہیں ایشیا میں اس کا نام چلتا ہے، ہاسپٹل بھی ان کا بہت نامی گرامی ہے۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حافظ قرآن ہے۔ پہلے وہ حافظ بنے ہیں، اب پھر میڈیکل کیا ہے۔ اللہ اکبر! قرآن نے اس کے دماغ کو کتنا تیز کر دیا، دماغ کی میموری کتنی بڑھ گئی کہ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ہزاروں ڈاکٹر کا باپ ہے۔ وہ بڑے بڑے مسئلے میں جب ڈاکٹر پریشان ہوتے ہیں، ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پیشنٹ ہے، میں کیسے علاج کروں۔ میرے بھائی، میں اپنے دعویٰ کو دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ حافظ بننے کے بعد اس کے ہر کام میں نکھار اور رفتار کیسے آ جاتی ہے۔ ایک مثال، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں پر، جناتوں پر، ہواؤں پر، غدوہا شہر ورواحہا شہر، صبح سے شام تک وہ تخت پہ اڑ کر اتنی دور تک اڑ کے جاتے تھے، 1 مہینے کی مسافت، یعنی 12 گھنٹہ میں 1 مہینے کی مسافت طے کرتے تھے، اور شام سے لے کے صبح تک میں 12 گھنٹہ، گویا 24 گھنٹے میں 2 مہینے کا سفر طے کر لیتے تھے۔ اپنے تخت کو لے کر کے اڑتے تھے۔ ہواؤں پر حکومت، جنات پر حکومت، جنات کو بیت المقدس کی تعمیر میں لگا رکھا تھا۔ آج بھی جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سن کر تھر تھر کانپتے ہیں جنات۔ سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے جناتوں کو بلایا، میٹنگ بلائی، جنرل میٹنگ۔ ملکہ سبا ایک ملک تھا اس زمانے میں، وہاں کی بادشاہ عورت تھی جس کا نام بلقیس آتا ہے تفسیر کی کتابوں میں۔ ملکہ سبا، بلقیس کا تخت شاہی تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ بولو۔ جنات کو کہا، جنات کی رفتار بہت ہے، ابھی آپ کو کرہ سے اٹھائے گا، بمبئی پہنچا دے گا منٹوں میں، ہاں، اور وہ بھی بے ٹکٹ۔ جنات کے رفتار، پک اپ بہت ہے جنات میں، بہت سے لوگوں کو جنات اڑا کے لے کے چل دیتا ہے۔ تو کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اٹھا کر میرے سامنے حاضر کرے؟ قرآن پڑھیے 19واں پارہ، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔
جناتوں کے سردار نے کہا، جنات کے سرگانوں نے کہا کیا؟ جو سب سے بڑا ہیکل جنات تھا، اس نے کہا اے نبی، اے بادشاہ وقت، اے اللہ کے نبی، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ نے جو کہا ہے کہ ملکہ سبا کے تخت کو کون اٹھا کر لائے گا، میں لانے کے لیے تیار ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ ارے شاہی تخت کا وزن سینکڑوں کنٹل ہوگا، ہاں کون ہے جو اٹھا کے لائے گا؟ جناتوں کے سردار نے کہا میں لاؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کا دربار لگنے سے پہلے، شاہی دربار لگنے سے پہلے شاہی تخت کو اٹھا کر میں حاضر کر دوں گا۔ اب شاہی دربار لگنے کا ٹائم، جو آفس کھلنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے یہاں 10 بجے آفس کھلے گا، تو اس زمانے میں بھی کوئی ٹائم رہا ہوگا۔ کہا آپ کا دربار لگنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ اب دربار لگنے میں 4 گھنٹہ بھی باقی رہ سکتا ہے، 8 گھنٹہ بھی، 6 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، بلکہ جنات نے کتنا ٹائم مانگا؟ آپ کا دربار لگنے سے پہلے حاضر کر دیں گے، یہ ٹائم لیا اس نے، جنات نے۔ آگے سنیے، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، ہے نا 19 پارے میں، جس کو کتاب اللہ کا علم تھا۔ جنات نے ٹائم مانگا دربار لگنے تک، اور جس کو کتاب اللہ کا علم تھا، او حافظ قرآن، او علماء کرام، کتاب اللہ کا علم رکھنے والوں، سنو، جس کو کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ وقت۔ وہ نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، نبوت اور بادشاہت دونوں جمع ہو سکتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ کہا اے اللہ کے نبی، اے بادشاہ زمانہ، میں کتاب اللہ کا علم رکھنے والا کون؟ اس کا نام تفسیر کی کتابوں میں آصف بن برخیہ آتا ہے، آصف بن برخیہ، جس کو کتاب اللہ کا علم تھا۔ کہا میں تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کروں گا۔ پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آدھا سیکنڈ سے بھی کم۔ جس کو کتاب اللہ کا علم تھا، اس نے کہا جنات کا سردار تو آپ کا دربار لگنے تک حاضر کرے گا، لیکن جس کو کتاب اللہ کا علم ہے، اس کے کام کے رفتار کو دیکھیے، پک اپ دیکھیے، ایکسپیرینس دیکھیے، کیا کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا۔ پتہ چلا کہ قرآن کا علم آنے کے بعد اس کے ہر کام میں نکھار پیدا ہو جائے گا۔ میں یہ ضد نہیں کروں گا کہ حافظ بنانے کے بعد آپ لائن تبدیل نہ کیجیے۔ اگر صحیح تربیت کر دیا ہے، حافظ بننے کے بعد جس لائن میں جائے گا اس لائن میں جھنڈا گاڑ دے گا، انشاءاللہ وہ بہکے گا نہیں۔ تو اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کا ارادہ کیجیے نا جی۔ تو آپ پوچھئے گا کہ خالی لفاظی کرتے ہیں، آپ اپنے بیٹا بیٹی کو کیا بنا رہے ہیں؟ پوچھئے نا ہم سے، بالکل پوچھنے کا حق ہے، یہ لفاظی نہیں ہے۔ الحمدللہ میری بڑی بچی عالمہ ہے، 15 پارہ حفظ بھی کر چکی ہے، دوسری والی حافظہ ہے، تیسری والی عالمہ بن رہی ہے، اور 3 بیٹا 2 حفظ کر رہا ہے، 1 نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے، سب تو اسی لائن میں۔ کیا مولوی ہونے میں آپ مخلص ہیں کہ نہیں؟ آپ مولوی ہونے میں مخلص ہیں یا مولوی بن کے پستا رہے ہیں؟ اس کو جانچنے کا تھرمامیٹر، جو مولوی اپنے بیٹا کو بھی مولوی بنا رہا ہے، سمجھ جائیے یہ مولوی بننے میں مخلص ہے۔ 100% صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، صحیح 100% صحیح۔ میرا یہ سروے ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت حد تک صحیح ہے۔ کیا جو مولوی اپنے بیٹا کو مولوی بنا رہا ہے،
سمجھ جائیے کہ وہ مولوی کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مولوی ہوں، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں کہ میں مولوی ہوں۔ اب بہت سارا مولوی بن کے پچھتا رہا ہے، ارے ہم تو غربت کی زندگی کاٹ لیے، ہم اپنی اولاد کے لائف کو برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ کنونس میں ڈال دیا، ہائے 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 مولوی کا بیٹا مرتد ہو رہا ہے، فتنہ شکیلیت میں مبتلا ہو رہا ہے، فتنہ قادیانیت میں مبتلا ہو رہا ہے۔ حضرت کئی مولوی کے بیٹے، مولوی کے پوتے، مولوی کے نواسے، یہ شکیل بن حنیف ایک مردود پیدا ہوا ہے جو اپنے کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے، اپنے کو عیسیٰ مسیح کہتا ہے اور امام مہدی بولتا ہے، اس کے فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ میرے بھائیو، او مولویو، سینہ چوڑا کر کے رکھو، اللہ کا فضل ہے کہ میں مولوی ہوں۔ تم اگر حافظ ہوئے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت صلاۃ الشکر آج ادا کرو گے، شکرانے کی 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ میرے پروردگار، اپنے کتاب کی حفاظت کے لیے آپ نے ہم کو چنا ہے، میرے اللہ تو میری مدد کر دینا تاکہ میں تیرے قرآن کی حفاظت کا ورکر بن کے پوری زندگی گزار دوں۔ میرے بھائی، کن عالم بن جاؤ، او متعلمن یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعن علماء کی بات سننے والے بن جاؤ، او محبن یا علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ چار آپشن بس۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَهْلِكَ، خبردار، ہوشیار، ساودھان، 5واں مت بننا، خبردار 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا، یہ چاروں گروپ میں سے جو نہیں ہے، کون ہے 5واں کون ہے؟ جو علماء سے نفرت کرتے ہیں، جو ان مدرسہ کے طلباء سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یہی ہے 5واں گروپ۔ یہ 5ویں گروپ کے ہلاکت کی پیشین گوئی مصطفیٰ نے سنا دی۔ جو علماء سے نفرت کرے گا، جو دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو گھٹیا سمجھے گا، وہ 5واں گروپ ہے، وہ اپنی ہلاکت کا انتظار کرے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ مسجد کے امام صاحب کی کتنی عزت ہے، آج لوگ امام کے پیچھے رہتے نہیں، نیت کیا کرتے ہیں نماز میں؟ پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے نہ، پیچھے رہتے نہیں ہیں، پیچھے پڑھتے ہیں۔ پیچھے رہنا اور ہے اور پیچھے پڑھنا اور ہے۔ لوگ آج امام کے پیچھے رہتے کم ہیں، امام کے پیچھے پڑھتے زیادہ ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے نماز کی نیت بدل دو اور کہو کیا میں پیچھے پڑا اس امام کے، اللہ اکبر۔ پیچھے پڑھنا نہیں ہوا، کیسا امام چاہیے، کیسا مولوی چاہیے؟ دودھ کا دھلا ہوا، آب زمزم سے نہایا ہوا، آب طہور پینے والا، حوض کوثر کا پانی پینے والا امام چاہیے۔ اجی آپ کس رنج کے ہیں؟ آج کے گئے گزرے دور میں حضرت مولانا سید عرفان صاحب جیسا مولوی اگر مل رہا ہے، قسم رب ذوالجلال کی غنیمت ہے۔ آج کے دور میں اگر حضرت مولانا ابوالکلام جیسا عالم دین مل رہا ہے، رب ذوالجلال کی قسم یہ غنیمت ہے، غنیمت ہے، غنیمت ہے، قدر کر لیجئے، ورنہ آپ کی نسلوں کو یہ بھی نہیں ملے گا۔ آج آپ کو شکیل جیسا مل رہا ہے نا، ملا جلا کے ٹھیکے ہے، ملا جلا کے ٹھیکے ہے، آپ کی نسلوں کو ہم سے بیکار ہی ملے گا، ہم سے چوپٹ ہی ملے گا۔ آج ائمہ کی جو ناقدری ہے، علماء کی جو ناقدری ہے، لوگ سارے نکمے لوگ چوک چوراہے پہ بیٹھ کر امام صاحب کی غیبت کرتے ہیں۔
آئی امام صاحب بھی جو ہے نا آج دیکھ قیرت کتنی لمبی کر دی، موڈ خراب ہو گیا. اے امام صاحب یہ رکوع کا ہے اتنا لمبا کر دیتے ہیں. ارے تو امام صاحب یہ مغرب میں انا آتینا کا ہے پڑھ دیے. ارے ہم امام ہیں کہ تم امام ہو؟ یہ لگتا کہ مقتدی نہیں امام ہو گیا. آپ سے پوچھ کر کے ہم سورہ پڑھیں گے نا. اور تنخواہ کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ کیا آپ تنخواہ دے رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک مسجد کے سیکریٹری صاحب تھے، انہوں نے امام صاحب کو کہا اے امام صاحب ہاں میرا بیٹا جانے والا ہے دبئی، اس کا میڈیکل ہو گیا ہے، کل فلائٹ ہے، آپ دعا کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت پہنچائے، اچھا جاب دلوائے. امام صاحب تھے میرے جیسے. ٹھیک ہے سیکریٹری صاحب دعا کریں گے. بس امام صاحب نے دعا شروع کی. پروردگار جناب سیکریٹری صاحب کے بیٹا کو سلامتی کے ساتھ دبئی پہنچا دے، آمین. اور سیکریٹری صاحب زور سے کہہ رہے تھے آمین. یا اللہ سیکریٹری صاحب کے صاحبزادے کو اچھا جاب دلا دے، آمین. یا اللہ سیکریٹری صاحب کو اچھی تنخواہ والی نوکری دلوا دے، آمین. اور تب امام صاحب نے گیئر بدل دیا، گیئر بدلا. یا اللہ سیکریٹری صاحب کے بیٹا کو سلامتی سے پہنچا دے، آمین. یا اللہ سیکریٹری صاحب کے اچھا جاب دلا دے ان کے بیٹا کو، آمین. لیکن پروردگار جتنی اچھی تنخواہ میری ہے اتنی ہی اچھی تنخواہ ان کے بیٹا کو بھی دلوا دے. امام صاحب نے بس یا اللہ جتنی اچھی تنخواہ میری ہے ویسے ہی اچھی تنخواہ ان کے بیٹا کو بھی دلوانا دبئی میں. بیچے میں سیکریٹری ہے، او امام صاحب پگلا گئے ہیں کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ نہیں سیکریٹری صاحب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کر رہا ہوں. کیسے؟ آپ کی تنخواہ تو 8,000 ہے. اے سیکریٹری صاحب کل آپ ہی نہ بولے تھے کہ آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہے. کل آپ ہی نہ بولے تھے. ہم بولے تنخواہ بڑھانے تو کیا بولے تھے آپ؟ اے امام صاحب تنخواہ تو بہت اچھی ہے آپ کی. تو وہی اچھی تنخواہ کی دعا کر رہے ہیں. بس جب اپنے بیٹے پہ پڑی تو سیکریٹری صاحب کی اوقات سامنے آ گئی. میرے بھائیو علماء کی تذلیل مت کیجئے. علامہ ابن عساکر دمشقی رحمت اللہ علیہ اللہ جزائے خیر دے، علامہ ابن عساکر دمشقی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یا ایھا الناس لا تأکلوا لحوم العلماء. او لوگو علماء کا گوشت مت کھاؤ. علماء